قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحوطك وينصرك ويكذب لك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى دحداح صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے ایمان ابی طالب کے مسئلہ پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس میں 3 قرآنی آیات جس کو معترضین اور جو اس بات پر زور دیتے ہیں کفر ابی طالب پر، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ جو آیات بینات جن کو وہ استدلال کے طور پر یا دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس سے اسی مسئلہ کا استدلال کرتے ہیں، اس پر میں گفتگو کر چکا۔ وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہے میرے نام کے ساتھ، احمد ندیم قادری، یوٹیوب پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، اس سے آگے آج کی نشست میں گفتگو کروں گا۔ آج کی نشست میں میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پھر لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ دیکھیں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بخاری میں حدیث پاک ہے کہ وہ جہنم کے کس گڑھے میں تھے، آقا نے نکال کر کہاں پہ لا کر کھڑا کیا۔ یہ حدیث پاک سننے کو ملتی ہے کہ نہیں؟ اب میں وہ ایک حدیث سنا کے پھر مزید گفتگو کو آسان کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، اس کی جلد اول کتاب الایمان، چیپٹر ہے کتاب الایمان کا۔ اب اس میں اسی ایمان کے مسئلہ کو ڈسکس کیا گیا بڑی خاص توجہ کے ساتھ۔ یہ عام روایتی گفتگو نہیں ہوگی، اس میں تھوڑی سی محدثانہ بحث بھی آئیں گی، ٹیکنیکل، تھوڑی سی پیچیدہ بھی ہوں گی، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو آسان فہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلہ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اب بڑی خاص بات جو پہلے آپ کے سامنے رکھ کر پھر حدیث پڑھوں گا۔ بعض لوگوں کا مبلغ علم کی پرواز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری میں آ گیا، مسلم میں آ گیا تو اس پہ انکار نہیں، یہ تو امہات الکتب ہیں، چوٹی کی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں تو ایسی روایات موجود نہیں۔ یہ نہ اصولی بات ہے، نہ یہ کلام خود امام بخاری نے کبھی کیا ہے، نہ امام مسلم نے یہ کبھی دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے ایک اصول بنائے، کرائیٹیریا مقرر کیا، ضوابط بنائے، اور بڑی جگہوں پر وہ اپنے ضابطے سے ہٹ کر بھی حدیثیں لاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ عام بندے کی بحث نہیں، سادہ بندوں کی یہ بحث نہیں، لیکن میں نے ایک مثال دے کے ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ یہ کوئی بات نہیں، نہ یہ دلیل ہے کہ یہ بخاری میں آیا تو دلیل ہے، مسلم میں آ جائے تو دلیل ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب میں حدیث ہو یہ دلیل نہیں ہوتی، اس کی سند چیک کی جاتی ہے، بھلے کسی کتاب میں ہو۔ سند مضبوط، راویان حدیث مضبوط ہو تو پھر حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر سند میں نقص، عیب، کمی کا جی ہو جائے، بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو، اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے۔
اب دیکھیں یہ ہے محدثانہ بات، لیکن میں نے آسان سمجھائی. بولیے سمجھ آئی یہاں تک بات؟ کوئی مشکل تو نہیں یہاں تک؟ بولیے بھائی. تو یہ حوالہ نہیں کہ بخاری میں آئی اور مسلم میں آئی تو آنکھ بند کر کے مان لو. اب آئیں ذرا حدیث پاک کی طرف چلے. باب کیا باندھا امام مسلم نے؟ باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طالب وتخفیف عنہ بسببہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کے عذاب میں تخفیف ہونا. بولیے یہ باب باندھ دیا کہ نہیں؟ اب بڑی خاص توجہ دینی ہے. اگر یہ بات میری اصولی شروع میں سمجھ گئے تو آگے میں 10 حدیثیں بھی سناؤں گا تو دقت نہیں آئے گی. اب یہ باب جب باندھا، اب نیچے روایت لے آئے. اب وہ روایت میں نے شروع میں پڑھی. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ حالانکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے. بڑی خاص توجہ چاہیے. بولیے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی وجہ سے لوگوں کی ناراضگی رؤسائے قریش کی موہ لیتے تھے، تو کیا بغیر محبت کے موتے تھے؟ کیا آنکھیں بند کر کے سب کچھ کر رہے تھے؟ بولیے. اچھا یہ بھی کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ ان کے لیے شفاعت کریں گے؟ یہ ان کا عمل آپ کی خاطر کرنا کیا ان کو کوئی نفع دے گا؟ آقا نے فرمایا نعم، ہاں نفع دے گا. میرے آقا نے فرمایا ہوا فی دحداح من نار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہے. اگر میں نہ ہوتا ولولا انا، اگر میں نہ ہوتا لکان فی درک الاسفل من النار، تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے. اب دیکھیں یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہ حدیث پاک تو مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے. اب آئیں اس کا محدثانہ طرق تو چیک کریں کہ محدثین اس کو کس پلڑے میں لیتے ہیں اور اس کو کہاں پہ لا کر کھڑا کرتے ہیں. اب دیکھیں اصول کی بات ہوگی، نہ میری ذاتی رائے ہوگی نہ ہم ذاتی رائے رکھنے والے لوگ ہیں. کیا کسی پکا کافر ہو اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے؟ بولو. یہ قرآن کی سینکڑوں صریح آیات کے خلاف ہے مضمون. بڑی توجہ کے ساتھ میں نے شروع میں کہا آپ میری گفتگو سنتے آئیں گے پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. میں ایک آیت حوالہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں. خالق کائنات نے کفار کے لیے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب. کفار سے کبھی ایک لمحے کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتا. ایک طرف سے ان کے کفر کو ثابت کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے ان کو شفاعت میں بھی لایا جاتا ہے. اب دیکھیں قرآن اور حدیث میں کتنا تضاد آیا. بولو بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ تضاد ہی بتاتا ہے کہ اس روایت کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اب وہ گڑبڑ کیا ہے؟ اب آگے چلیں ذرا دوسری حدیث بھی سماعت کریں اسی کے ساتھ متصلاً. حضرت عبداللہ بن حارث حضرت عباس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ابو طالب آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے، آپ کی وجہ سے لوگوں سے ناراضگی مول لیتے تھے،
کیا اس کا انہیں فائدہ ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی جواب دیا جو پچھلی حدیث میں، کہ اگر میں نہ ہوتا وہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوتے، اب میری وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں لا کر اوپر سب سے ہلکے عذاب میں رکھا ہوا۔ کتنی روایتیں ہوگی بولیے؟ 2۔ تیسری روایت بھی سماعت کریں، وہ بھی سیم اسی طرح ہے۔ اب چوتھی روایت وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا لیث عن ابن الہاد عن عبد اللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پیچھے چین ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذکیرہ، ادھر توجہ دے میری طرف، ذکیرہ عندہ امہ ابو طالب، کہ آقا کے سامنے ابو طالب کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی صیغہ مجہول کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں ذکر کرنے والا کون، کس نے کیا، کس وجہ سے کیا، کیوں کیا، مجہول لفظ استعمال ہوا۔ اور اصول محدثین یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر روایت کو مجہول صیغہ سے بیان کیا جائے وہ قطعی القبول نہیں ہوتی، قطعی الدلالہ نہیں ہوتی، اس میں ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس حدیث کے اندر یا دلیل کے اندر روایت کے اندر ظن پیدا ہو جائے اس سے کفر جیسا مسئلہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ذکر عندہ امہ ابو طالب فقال لعلہ تنفعہ شفاعت یوم القیامہ فیجعل فی دحداہ من نار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ۔ بڑی خاص توجہ دیں، بس 10-15 منٹ کے لیے مجھے توجہ چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے چچا کا ذکر ہوا، ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت سے فائدہ پہنچے، انہیں ابھی جہنم کے اوپر والے حصے میں رکھا گیا ہے اور آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھلتا ہے جہنم کی تپش کی وجہ سے۔ اب بڑی خاص بات، میں نے آپ کو کتنی حدیثیں سنائی؟ ابھی 4۔ پچھلی 3 حدیثوں میں قیامت کا ذکر ہے، بولو نہیں ذکر ہوا، صرف عذاب کا ذکر ہے۔ اب روایت کے متن کے اندر بھی تعارض آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ بولو بھائی میرے ساتھ، تعارض ہے، متضاد ہے۔ جب موضوع ایک جیسا ہو، روایت بے شک 100 کتب کے اندر آئے تو موضوع سیم چلنا چاہیے۔ کسی راوی نے کچھ بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ، اس کو کہتے ہیں تعارض حدیث، حدیث کا معارضہ ہو جانا، تضاد آ جانا۔ اب یہ میں سمپل رکھ کر صرف آپ کو ایک ایک بات بتاتا جا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں لے کر جا رہا، تاکہ ذرا فہم کھلے، ذہن کھلے، دماغ کھلے کہ حدیث کی کتب کو پڑھنا کیسے ہے، پرکھنا کیسے ہے، آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، پیوریفائی کیسے کرنا ہے، کسی مسئلہ کا استنباط کیسے ہوتا ہے۔ کیا منہ اٹھا کر کوئی شے دنیا کی کسی کتاب میں آ جائے تو اس کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نے دماغ بھی دیا ہوا ہے، صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بولیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ کتنی حدیثیں سنائی؟ بولیے بھائی 4۔ 5ویں سیم حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری سے یہ مروی ہے، بڑی خاص توجہ۔ پھر اس کے بعد 6ٹی حدیث پاک بھی سیم یہی ہے کہ ان کی جوتیوں تک ہے، پھر ان کا دماغ کھلتا ہے۔ کتنی حدیثیں ہوگی؟ اب اسی مسلم شریف سے 6 روایتوں تک مسلسل یہ موضوع ہے۔ اب 424 نمبر حدیث پاک، یہ بڑی خاص توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ کتنی نمبر مسلم شریف کی؟ بولیے 424 نمبر۔ اب بڑی خاص بات ہے اس میں، سمیت نعمان بن بشیر، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کا خطبہ سماعت کیا، منبر پر خطبہ دے رہے تھے،
یہ سب سے سیکھا روایت ہے. بولیے یہ کیا ہے؟ سب سے سیکھا، جس میں کوئی اختلاف نہیں. اب وہ جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو مسئلہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. راوی فرماتے ہیں حضرت اسحاق کہ میں نے نعمان بن بشیر کا خطبہ سنا. وہ اپنے خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ واہوا یقول. اب نعمان بن بشیر کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. جتنی حدیثیں میں نے آپ کو پیچھے 6 کی 6 سنائی، کسی ایک راوی نے کہا کہ آقا نے مجھ سے بیان کیا، میں نے آقا سے سنا، اخبارانی رسول اللہ نے مجھے خبر دی. بولو یہ الفاظ تو نہیں نہ ملے ابھی تک، اس حدیث پاک میں ملے ہیں. حدیث کا ذرا متن تو پرکھیں کیا ہے کہ جس میں راوی نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے سنا ہو، اس میں بات کون سی ہو رہی ہے؟ وہ کفر ابی طالب کی ہو رہی ہے کہ کسی عام شخص کے کفر کی ہو رہی ہے؟ اب صحابی نعمان بن بشیر کیا کہتا ہے؟ میں نے خود آقا سے سنا. جب صحابی اس لفظ سے بیان کرے تو پھر وہ روایت قطعی الدلالہ ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. کیا سنا؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ. حضرت نعمان بن بشیر، ادھر ذرا توجہ دیں سارے صاحبان میری طرف. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے ڈائریکٹ براہ راست مصطفیٰ سے سنا، میرے آقا نے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس سے اس کا دماغ کھلے گا. دونوں جوتوں کے پہننے کی وجہ سے، شدت گرمی کی حدت سے، تپش سے جہنم کی. بتاؤ جس روایت میں براہ راست صحابی مصطفیٰ سے روایت بیان کر رہا ہے، میرے آقا کی زبان اقدس سے کفر ابی طالب کی ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب میں براہ راست موجود نہیں ہے. کس کا ذکر ہوا؟ ایک عام انسان کا. میرے آقا نے فرمایا جس کو کم سے کم عذاب ہوگا. تو سمعت رسول اللہ، براہ راست صحابی نے سنا، تو وہ کفر کس کا تھا؟ بولو بھائی، عام شخص کا. تم نے اس حدیث کو پکڑ کر ظالموں، کتنی بڑی ناانصافی، ایسی کون سی دشمنی ہے کہ چچا ابو طالب ہی ملے ہیں کہ جن کو پکڑ کر معاذ اللہ استغفر اللہ تم جہنم کے اندر لے کر جا رہے ہو. ان کا کردار تو دیکھو، 50 سالہ نبوی دور محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی علی شر خدا کو ان کے ساتھ لگانا، اپنی آل اولاد کل کنبہ جن کی ساری پشتے مصطفیٰ کی غلام ہیں، باقی سارے مصطفیٰ کا کلمہ بعد میں پڑھتے ہیں. حضرت ابو طالب نے روز اول سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. یہ میں نے مسلم شریف کی روایتیں ذمہ داری کے ساتھ سامنے رکھی. اب بائیں کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے بات کو تھوڑا سا آگے پیچھے اپنے ذوق کی خاطر شاید کیا ہو. نہیں، آج کی نشست میں انشاءاللہ اس کا پورا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اب مسلم شریف کی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اس میں بڑی خاص توجہ دے، ادھر صاحبان میری طرف توجہ رکھیں گے. اس کا کوئی راوی قابل اعتماد نہیں جو نیچے سے روایت کو بیان کرتا رہا ہے. اب اس کی طرف آ جائیں. یزید بن کیسان ایک راوی ہے، 11 راوی بخاری شریف کے اندر ہے صرف بیان کرنے والے، اور ان میں کوئی ایک سیکھا نہیں. کوئی بنو میہ کی طرف سے طرفداری کرنے والا ہے اور وہ روایتوں کو بیان کر رہے ہیں. 11 کے 11 راوی بخاری کے اندر ہے. جو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ اٹھائیں اصول محدثین کی کتابیں، کسی ایک نے ان کو حجت اور دلیل تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ روایتوں کو خلط ملط کر دیتے تھے، حافظے کمزور تھے، عادل نہ تھے، سیکھا نہ تھے.
یہ شاذ بیان کرتے تھے، منکر روایات کو بیان کرتے تھے، تو جب اتنی بڑی امت کی اتھارٹی 14 صدیوں کی ان راویوں کے اوپر جڑا کرتی ہے، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، کسی ایک عالم کے فتوے کو نہیں مانتے ہیں۔ اب آئیں اس پر ہم دلیل دیتے ہیں آپ کو۔ یزید بن کیسان، میزان الاعتدال، علامہ مزی کی کتاب، یہ چوٹی کے اصول حدیث اور جرح و تعدیل پر کلام کرنے والے شخص ہیں۔ جلد 7 صفحہ 249۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یزید بن کیسان کی روایت قابل حجت نہیں ہے، یہ راوی ہے مسلم شریف کے اندر، تو جو روایت بیان کرے محدثین اس کو قابل حجت نہیں مانتے۔ تم نے دلیل کہاں سے بنا لی کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تو یہ حجت ہو گئی؟ یہ حجت نہیں ہوتی۔ راوی کی سند کا سلسلہ دیکھتے ہیں، راوی سیکا ہو، عادل ہو، ضابط ہو، حافظہ کمزور نہ ہو، 5 شرائط ہیں صحیح حدیث کی، اگر وہ 5 کی 5 ہو تب حدیث پہ جا کر استدلال ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے کفر کا، الزام اتنا بڑا اور روایتیں اتنی کمزور ہو، ظنی روایت سے کبھی بھی عام شخص کا کفر ثابت نہیں ہو سکتا، تو شاہ بطحہ سید بطحہ ابو طالب کا کفر کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ بولیے ہو سکتا؟ 11 راوی ہیں صرف بخاری میں، بولیے کتنے؟ ذرا سر اٹھا کے تو بولے نا۔ تو علماء نے، شارحین حدیث نے، جرح و تعدیل کے ائمہ نے ان کو قابل حجت تسلیم نہیں کیا۔ آئیں کچھ حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ پھر سعید بن قطان کہتے ہیں کہ یہ جو یزید بن کیسان راوی ہے یہ قابل اعتماد بھی نہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں قابل حجت نہیں، مسلم شریف کا راوی یہ قابل، بولو بھائی سارے میرے ساتھ، حجت نہیں۔ سعید بن قطان کہتے ہیں یہ قابل اعتماد ہی نہیں۔ میزان الاعتدال جلد 7 صفحہ 249 پر آپ یہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے ذرا دوستان مکرم، پھر اسی کے بعد مسلم شریف کی حدیث پاک ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ جتنی رکھی ان کے راویوں پر اب تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ اب اس میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الملک بن مروان بن الحکم، یہ بھی میزان الاعتدال کے اندر علامہ مزی نے اس کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مات ماری گئی تھی، اس کی عقل ٹھکانے نہ تھی۔ تو بولو ایسے لوگوں کی روایت سے کفر ابی طالب پر استدلال کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ بھی ہے، ناانصافی بھی ہے، اور کتنا بڑا علمی فراڈ بھی ہے۔ یہ بھی میں نے 2 راوی رکھے۔ پھر شارحین فرماتے ہیں کہ اس کو غصہ اتنا آتا تھا کہ اس کی عقل زائل ہوگی صرف غصے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس سے آگے چلیے، اسی روایت میں نے آپ کے سامنے روایتیں پڑھ دیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اس کو کنارے لگانا چاہتا ہوں۔ محمد بن عبد الملک بن عمیر یہ بھی راوی ہیں اسی مسلم شریف کے اندر، یہ جتنی حدیثیں سامنے رکھی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی تھا، غلطیاں کرتا تھا، اور ابن معین نے کہا کہ یہ روایات کو خلط مل کر دیتا تھا، جوڑ آگے پیچھے کر دیتا تھا۔ کوئی روایت کسی اور کے بارے میں ہوتی، بڑی ذمہ داری سے یہ بات سمجھے، وہ تھوڑی سی روایت اس طرف لے آتے، تھوڑی سی دوسری روایت کو ساتھ ملا دیتے، گڈمڈ ہو جاتا تھا، حافظہ کمزور ہو گیا۔ میں نے آپ کو 6 حدیثیں مسلسل سنائی، اور آخری حدیث سمیت رسول اللہ جو آقا سے براہ راست نعمان بن بشیر نے سماعت کی، اس میں ابو طالب کا ذکر نہیں۔ اب پتا چلا کہ روایتوں کو کیسے گڈمڈ کیا جاتا ہے، اور شارحین حدیث اس کو کیسے کھول کے بیان کرتے ہیں۔ براہ راست میرے آقا سے کوئی ایک حدیث صراحت کے ساتھ کفر ابی طالب پر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کفر ابی طالب پر آقا سے براہ راست کوئی ایک حدیث بھی نہیں مل سکتی ہے۔
وہ راویوں سے گڈمڈ ہو گیا، وہ معاملہ آگے پیچھے ہو گیا، وہ بیان کر گئے۔ اب ان کتابوں کو کہاں لے جائے؟ یہ کیا علماء حق نہیں؟ ساری زندگی جو دین مبین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہو، راویان حدیث پر بحث کرتے رہے ہو، ہر ایک راوی کے حوال لکھتے رہے ہو، ہر ایک راوی کا اس کا کردار اور اس کی ساری زندگی کو ضبط کیا ہو، یہ بھی شان مصطفیٰ کا باب ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب آپ کو اتنا بلند کریں گے کہ اللہ پاک بلند کرتے کرتے عرش کی دائیں جانی محمد مصطفیٰ کا منبر لگوا دے گا۔ اس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحیح قول کی، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کی زیر زبر میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہاں اس درجے میں حدیث کا ذمہ نہیں، زیر زبریں گڈمڈ، راویوں کے حوال درست نہ رہیں، وہ حدیثوں کو گڈ مڈ کر کے ملا دے، لیکن اللہ نے امت محمدیہ میں ایسے ایسے صلحائے امت اور ایسے ایسے علماء پیدا کیے جو ایک ایک راوی کی ساری زندگی کو اپنی کتابوں کے اندر لکھتے رہے۔ 10,000 راویان حدیث ہے کم و بیش، کتنے بولیے بھائی؟ 10,000 10,000 کے 10,000 کے احوال اسی کتاب میزان الاعتدال کے اندر سارے ضبط ہیں، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کے سارے احوال ضبط ہیں۔ تو بولو یہ شور شرابہ بھی ختم ہونا چاہیے کہ نہیں، کہ بخاری میں آ گیا یہ دلیل، مسلم میں آ گیا یہ دلیل نہیں ہوتا۔ لاکھ دنیا کی کسی کتاب میں ہو، اس کے راوی کو پرکھے، جب راوی شیکا مضبوط سلسلہ اسناد جو آقا تک حدیث لے کے جاتا ہے، اس میں کوئی چور نہ بیٹھا ہو، تب وہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں ہو۔ یا اہل سنہ والجماعت کا مسلک ہے، وہ کسی کتاب میں ہو، ہم اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یہ آقا کا فرمان ہے۔ ہمارے لیے یہ کرائیٹیریا صرف بخاری مسلم نے، ہاں ان کا درجہ بڑا، ان کے ائمہ کا درجہ بڑا، یہ ان کے ائمہ کا قصور نہیں، نہ یہ امام بخاری کا قصور ہے نہ یہ امام مسلم کا قصور ہے۔ یہ روایتوں میں ایسے اختلاط ہو جاتا ہے، ان کی شان میں ہم کوئی گستاخی نہیں کر رہے، کوئی یہ کہے کہ آپ ان کی شان میں کوئی گستاخی کا پہلو نکال رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ دنیا کی کسی حدیث کے اندر کوئی حدیث بھی آئے گی، اس کو اسی طرح کرائیٹیریا کے ساتھ بولیے پرکھا جائے گا۔ اب اس سے آگے ذرا چلیں تھوڑا سا۔ اب طبقات ابن سعد، بڑی خاص توجہ دیں، یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب، بولیے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات الکتب میں سے ہے۔ اب یہ حدیث پاک عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی لے لیں اور اب اسی کو اس کے ساتھ ملائیں۔ رویہ عن اسحاق ابن عبداللہ بن الحرث قال قال العباس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترجو لابی طالب خیرا قال قل الخیر ارجو من ربی۔ حضرت عباس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو طالب کے لیے بھی کوئی بھلائی کی امید رکھتے ہیں رب کے دربار سے؟ بڑی خاص توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ سے ہر خیر کی امید ہے کہ وہ ابو طالب کے دامن میں رکھے گا۔ اب یہ روایت کرنے والے حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، ڈائریکٹ آقا سے بھی بیان کر رہے ہیں، تو اگر ڈائریکٹ حدیث آپ اٹھاتے چلے آئیں، بھلے طبقات ابن سعد میں ہو، راوی ضعیف نہ ہو، سیکھا ہو، مضبوط ہو، ہم وہ روایت طبقات ابن سعد کی بھی ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ائمہ کا وضع کردہ منہج ہے، ہمارا اپنا وضع کردہ منہج نہیں ہے۔ کہا میں ہر خیر کی اور بلائی کی امید کس کے لیے کرتا ہوں؟ بولیے بھائی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ پھر پچھلے جمعہ میں نے آپ سے عرض کی تھی، بخاری شریف میں جب 10 سالی کا دور آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، دعا کے لیے جب میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے، آقا کے وسیلہ سے بارش ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے چچا ابی طالب کا وہ شعر بچپن کا یاد آ رہا ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور وہ مجھے اٹھا کر
خانہ کعبہ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ کے حضور یہ دعا مانگی تھی کہ آپ کے گھوڑے روشن مکھڑے کی اللہ پاک ایسی تعویل دیتا ہے کہ اگر آپ کے چہرہ پاک کو وسیلہ بنایا جائے تو رب برہان رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی مجھے چچا ابو طالب کے وہ شعر پڑھ کر سنائے۔ کبھی کسی کافر کو جو آیت آپ نے لی ہے کہ نبی کی شیان شان نہیں کہ کسی کافر کے لیے دعا کرے مغفرت کی یا اس کو یاد کرے، ذرا اس آیت پر تو پرکھ نبی کا کردار۔ آقا کو مکہ میں بھی منع کیا گیا سورہ توبہ میں اور مدینہ پاک میں بھی منع کیا گیا۔ اگر آقا کو منع کر دیا تھا تو آقا چچا جو معاذ اللہ کافر ہو تو قرآن کی آیت کے خلاف نبی جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جا سکتا۔ کم از کم منصب نبوت کا حیا کر اور مصطفیٰ کے چچا کا بھی حیا کر۔ جسے منصب نبوت کا حیا نہیں، اسے چچا کا حیا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا کوئی ہے مجھے چچا ابو طالب کے اسی بہر میں کوئی شعر سنا ہے؟ تو کسی کافر کو نبی یاد کرتا ہے؟ بولو بھائی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا اس سے آگے بھی چلیے۔ طبقات ابن سعد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر اس کے بعد دوستان مکرم یہ جتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلا رہا ہوں کوئی ایک راوی بھی سیکھا نہیں۔ بولیے ہے سیکھا؟ بولو۔ تو جب روایات میں اتنا تضاد ہے، اتنا تضاد ہے، تو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ہم نے حضرت ابو طالب کا کفر اس سے ثابت کر کے رہنا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آئے ایک بڑی خاص اور ٹھوس دلیل، اس پر میں آپ کو 20 دلائل دیتا چلا جاؤں۔ گفتگو اب یہی ہوگی کہ روایتیں کمزور ہیں۔ یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آگی تو 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے۔ میں نے ایک اصولی موٹی بات سمجھا دی کہ نہیں سمجھائی؟ بولو بھائی، کوئی شک باقی رہ گیا؟ کوئی کمی بیشی باقی رہ گئی؟ نہیں رہ گئی۔ آئے پہلے کردار ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ جو تواتر سے ثابت ہے۔ یہ حدیثیں تواتر سے ثابت نہیں، ان میں انقطاع ہے، سند منقطع ہے، سند کے اندر راوی کمزور ہے، ضعیف ہے، قابل حجت نہیں۔ تو ذرا اس حجت خدا کو دیکھ جو روز اول سے مصطفیٰ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور جن کے کردار میں تواتر ہے اور مصطفیٰ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ساری زندگی کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی اس ہستی کا کردار بھی بیان کر۔ شیب ابی طالب 3 سال آقا کو گھاٹی میں محصور رکھا گیا کہ نہیں؟ بولو بھائی، سیرت سے وابستگی رکھنے والوں، رکھا گیا۔ ہر رات آقا اپنے بستر پر جاتے اور چچا ابو طالب رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں کہ کوئی دشمن دیکھ نہ رہا ہو، بڑی خاص توجہ کے ساتھ اب چچا ابو طالب جاتے ہیں اور علی شیر خدا کو ان کے بستر سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ چلو محمد مصطفیٰ کے بستر پر سو۔ سارا کفر اور مشرکین مکہ مصطفیٰ کے خلاف ہے، کوئی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچانے پائے۔ 3 سال ہر رات علی شیر خدا کو بستر پر کس نے سلایا؟ بولیے بھائی، حضرت ابو طالب نے سلایا ہے۔ یہ شب ہجرت سودے تو بعد میں ہوئے ہیں، ابو طالب نے لوریاں دے کر مصطفیٰ کی اطاعت، اتباع، محبت، اخوت، بھائی چارہ، اس پیار محبت کی وہ لوریاں گٹی میں رچائی بسائی تھی۔ شیب ابی طالب کے 3 سال کفر سامنے کھڑا ہے، علی شیر خدا مصطفیٰ کے بستر پر سو رہا ہے۔ یہ سلا کون رہا ہے؟ بولو بھائی، باپ اپنے بیٹے کو سلا رہا ہے۔ ابھی بھی ان کے کفر میں شک کرتے ہو؟ معاذ اللہ، ان کے ایمان میں شک کرتے ہو، ان کو کافر کہتے ہو؟ اتنا بڑا کردار تمہیں نظر نہیں آیا؟ کردار سے بڑی دلیل کائنات میں کوئی نہیں۔ بولو ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ جب سارے معجزات کا یہ انکار کر بیٹھے ہیں مشرکین مکہ
فرمایا حبیب اب ان کو اپنی ذات اور کردار کی دلیل دے، اور ان کو کہا فقط لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، کیا تم میں 40 برس نہیں گزارے؟ اگر کسی جگہ نقص اور عیب ہے خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دینا۔ مصطفیٰ نے اپنی ذات کو کردار کے آئینہ میں پیش کیا، کوئی جھٹلا سکا؟ بولو بھائی، نہیں جھٹلا سکا۔ اب آئے آخری بات، اگر ساری گفتگو سن کر پھر بھی آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں گے اور داد نہیں دیں گے تو پھر میری محنت اس کو کسی رنگ میں تو آپ نے تولنا ہے کہ نہیں تولنا؟ بولو بھائی سارے طرح۔ گرمی کی شدت ہے سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ اس سے بڑی دلیل کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، پس ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآوا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی ابو طالب کی گود میں دیا۔ تو جو قرآن احسان جتلا رہا ہے وہ کسی کافر کا ہے کہ پکے مسلمان کا احسان جتلا رہا ہے۔ بھائی سارے نعرہ لگائیں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں کہ کسی ایک عالم نے فتویٰ دے دیا تو اس کی زد میں مصطفیٰ کے چچا کو رکھا جائے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، میں نے نام نہیں لیا، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ دلیل نہیں ہوتا کہ کسی بڑی کتاب میں آ جائے سند پرکھے، راوی پرکھے، جب راوی سارے ضعیف ہیں، بھلے بخاری مسلم میں آ جائے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم کیا 14 صدیوں میں کوئی امام بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا لم یجد کا یتیمن فآوا، پس محبوب آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ ارے ٹھکانہ کیا دیا کہ سرکار ابو طالب دے دیے، اور پھر 50 سال مصطفیٰ کے سامنے شیشہ پلائی دیوار اور سینہ صبر ہو کر کھڑے رہے، اور مصطفیٰ کو ایک تیر تلوار تک مصطفیٰ کے قریب نہیں آنے دیا۔ اتنا بڑا کردار، وہ ایمان کی کس کسوٹی پر تھے اور کس معراج پر تھے؟ تو اپنے ایمان کی خبر لے، ان کے ایمان کی فکر نہ کر۔ جب حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو نکاح پڑھانے والا تیسرا کوئی نہ تھا، وہ دونوں جوڑے تھے، بس تیسرا کائنات میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ نکاح اور ماہر مقرر کرنے کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا ہمارا نکاح اور ماہر کیا ہو؟ تو پتا ہے کیا؟ آواز آئی ہاتھ میں غیبی سے اور وحی کے ذریعے، کہا آدم محمد مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود و سلام تم دونوں پڑھ لو، تمہارا نکاح بھی ہو جاتا ہے، تمہارا مہر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح ہو آدم و حوا علیہ السلام کا تو وہ صلاۃ بر محمد ٹھہرے، اور اگر نکاح مصطفیٰ کا خدیجہ کے ساتھ ہو کبریٰ سلام اللہ علیہا تو پھر مہر کسی کافر کی جیب سے رب کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ کافر ہوتے تو کبھی مصطفیٰ کا مہر ادا نہ کرتے۔ جو آقا امام الانبیاء سرور انس و جہاں خطیب کل جہاں اور اس کائنات کی جان، جان انس و جہاں اور کل عالمین کی جان، اگر ان کی ذات پر 3 مرتبہ درود پڑھ لو تو آدم و حوا کا مہر ادا ہو جاتا ہے۔ ارے کم از کم محمد مصطفیٰ کے مقام کی حیا تو کر۔ جب مصطفیٰ کے نکاح کی باری آتی ہے تو کسی کافر سے وہ رب نکاح پڑھوا لے، یہ رب کی غیرت کو کہاں سے گوارا ہو سکتا ہے؟ دوستان مکرم، جو لوگ اس دنیا کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ اور مصطفیٰ کی آل کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں
جہاں ناسبیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے، اور طرح طرح کے نت نئے مسائل سوشل میڈیا پر ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ اور میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد اللہ ذلہ العالی، آپ نے ہمیں یہ وصیت کی اور نصیحت کی، کہا بیٹے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کبھی آل رسول کا در نہ چھوڑنا، یہاں کے باندی اور کتے ان کی گلیوں میں جو پھرتے ہیں صبح و شام، میں خود کو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا، بس اسی در کی نوکری کرنی ہے اور اسی در کے جام بھر بھر کر پینے ہیں، اللہ معرفت بھی دے گا اور علم کا نور بھی ہمیشہ عطا کرے گا۔ تو آئے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ میں نے 2 نشستیں کی اور انشاءاللہ اسی موضوع کو انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا پھر اس پہ کبھی گفتگو کریں گے، لیکن حد الوسع حد الامکان میں نے کوشش کی کہ اس میں کوئی بہام باقی نہ رہ جائے، پھر بھی کسی کا ہو وہ ذاتی حیثیت میں بندہ نچیز کو مل سکتا ہے، اس کے مزید ابہامات کو بھی انشاءاللہ کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کے گھرانے سے اور اہل بیت اطہار سے اور صحابہ رسول سے ہمیشہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔